باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناقص میں اعلال کے قواعد۔ ہماری گفتگو جاری ہے ناقص میں اعلال کے قواعد کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ آج جس قاعدے کو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ امر حاضر اور مضارع مجزوم کے جو صیغے ہوتے ہیں وہاں پہ کون سے قاعدے جاری ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا قاعدہ جو آج ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ امر حاضر اور مضارع مجزوم کیا ہوتا ہے؟ جس پہ حروف جازمہ میں سے کوئی ایک حرف داخل ہو۔ وہ کیا ہے؟ لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ ٹھیک ہے، امر حاضر اور مضارع مجزوم میں ناقص میں کیا تبدیلی ہوگی؟ دیکھیں، نارملی جب امر حاضر ہم لے کے آتے ہیں یا حروف جازمہ کو مضارع پر داخل کرتے ہیں، حروف جازمہ جو آخر میں جزم دیتے ہیں، لام، لما، لام امر، لائے نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ مفرد کے صیغوں میں آخر میں سکون آ جاتا ہے۔ یعنی پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں، 14واں، ان صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں سکون آ جاتا ہے۔ لیکن ناقص میں جزم آخری حرف کو گرانے کے ساتھ آتا ہے۔ ناقص میں کیا ہوگا؟ جزم دینے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ آخری حرف کو گرا دیں گے، سکون نہیں دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ سکون تو پہلے سے ہی موجود ہے۔ ناقص میں ہم نے کیا بتایا کہ ناقص میں تو سکون پہلے سے ہی ہوتا ہے، یفعلو اور یفعلو کے وزن میں۔ تو یہاں پہ سکون آپ نہیں دیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ آپ یہاں پہ آپ آخر سے حرف علت کو گرا دیں گے۔ مثال کے طور پہ ذرا ملاحظہ کریں، یضربو، یہاں پہ اس سے اگر ہم امر حاضر بنائیں کیا کرتے ہیں؟ یضرب، آخر میں سکون دیتے ہیں۔ لم داخل کریں، لم یضرب، آخر کو ساکن کرتے ہیں۔ لیکن ناقص میں یہ نہیں ہوگا، ناقص میں آپ نے آخری حرف کو گرا دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کیا حرف ہے؟ یرجو ہے، یرجو ہے، آپ اس سے امر حاضر بنائیں ترجو سے، مخاطب کے صیغے سے، تا کو گرا دیں گے، بعد میں را ساکن ہے تو شروع میں آپ باہر سے حمزہ لے آئیں گے، اور یہاں پہ سکون جزم کیسے دیں گے؟ آپ واو کو گرا کے کیا پڑھیں گے؟ ارجو، ارجو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں ہم، یرضا، لم داخل کریں گے کیا بن جائے گا؟ آخر والا گر جائے گا، لم یرضا، لم یرضا، امر حاضر ارضا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا اس قاعدے کا کہ امر حاضر اور جب آپ حروف جازمہ داخل کریں گے مضارع پہ تو ناقص میں مفرد کے صیغوں میں کیا تبدیلی آئے گی؟ آخری حرف کو گرا دیں گے، جزم آخری حرف کو گرا کے آئے گا۔ یہ پہلا قاعدہ۔ ایک اور ایگزامپل آپ کو اس کی دیتے ہیں، قضا یقضی سے، یقضی، آپ اس پہ لم داخل کریں تو آخر کو گرا دیں گے، یا کو، کیا بنے گا؟ لم یقضی۔ ٹھیک ہے، امر حاضر اس سے بنائیں تقضی سے تو کیا بنے گا؟ اقضی، اقضی بن جائے گا۔ تو یہ پہلی بات واضح ہوگی۔ لیکن انہی صیغوں کے ساتھ اگر آپ نون تاکید کو داخل کریں گے تو لام الفعل نہیں گرے گا۔ مثال کے طور پہ یدعو سے، یدعو سے جب لم داخل کر کے آپ بنانا چاہتے ہیں نون تاکید تو پھر
واو نہیں گرے گا. ویسے کیا پڑھتے ہیں لم یدعو، لیکن اگر آپ نون تاکید داخل کریں کیا پڑھیں گے لم یدعو. ہمارے پاس مثال ہے یدعو، آپ اس پہ لام امر داخل کرتے ہیں تو کیا بنے گا لے یدعو، لے یدعو. لیکن اگر آپ نون تاکید داخل کرتے ہیں تو پھر یہ واو جو گرا ہے واپس آ جائے گا. آپ پڑھیں گے لے یدعو، لے یدعو ونا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ یدعو سے امر حاضر بناتے ہیں، تدعو سے بنتا ہے امر حاضر ادعو. آخر سے واو گرا ہے، اگر آپ نون تاکید ساتھ لگاتے ہیں تو واو واپس آ جائے گا. آپ پڑھیں گے ادعو ونا. اسی طرح سے اقضے، یہاں پہ یا گر گیا ہے لیکن اگر آپ نون تاکید لگاتے ہیں ساتھ تو کیا پڑھیں گے اقضینا، اقضینا. تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امر حاضر اور مضارع مضموم کے مفرد کے صیغوں میں آپ کیا کرتے ہیں ناقص میں آخر کو گرا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ نون تاکید لگائیں چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو تو آخر نہیں گرتا. ابھی اگلا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ ناقص کے مضارع میں جب عین الفعل پہ زبر ہو، ناقص کے مضارع میں جب عین الفعل پر زبر ہو، مثلا یفعلو کا وزن ہو یا یفعلو کا وزن ہو، یا ثلاثی مزید فی سے جیسے یتفعلو، جیسے ثلاثی مزید فی سے یتفعلو ہے باب تفاعل. تو کوئی بھی مضارع ہو ناقص سے کہ جس کا عین الفعل کیا ہو اس پہ زبر ہو، تو یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ آپ جمع مذکر غائب اور حاضر تیسرا اور نامہ صیغہ اور واحد مؤنث حاضر یعنی 10واں صیغہ، ان میں چاہے مضارع مجزوم ہو یا سمپل حالت میں ہو، امر حاضر ہو یا کچھ بھی ہو، واو اور یا کی ضمیر کے ساتھ آپ کیا کریں گے، واو کی ضمیر کو پیش دے دیں گے اور یا کی ضمیر کو زیر دے دیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا جب بھی مضارع میں چاہے وہ یفعلو کا وزن ہو یا یفعلو کا وزن ہو یا یتفعل ہو ثلاثی مجرد ہو ثلاثی مزید فی ہو، یا چاہے وہ مضارع مجزوم ہو یا مضارع مجزوم نہ ہو، مندرجہ ذیل صیغوں میں جو کہ جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے تیسرا اور نامہ، اور اسی طرح سے واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ 10واں، ان صیغوں میں آپ واو کو پیش دیں گے اور یا کو زیر دیں گے، اور واو اور یا ان ضمیروں کو آپ گرائیں گے نہیں بلکہ واو کو پیش دیں گے اور یا کو زیر دیں گے. یہ ذرا ملاحظہ کریں. اگلا چھٹا قاعدہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ آپ جب مندرجہ ذیل صیغوں کے ساتھ نون تاکید کو داخل کریں گے تو واو اور یا کو نہیں گرائیں گے. وہ کون سے صیغے ہیں؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ تیسرا، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ نامہ، اور 10واں صیغہ مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ. ان صیغوں میں جو مضارع کے جو یہ صیغے ہوں گے اس مضارع کے کہ جس کا عین الفعل مفتوح ہے، چاہے یفعلو کا وزن ہو چاہے یفعلو کا وزن ہو چاہے ثلاثی مزید فی سے ہو جیسے یتفعلو ہے، ان اوزان میں ان صیغوں میں اگر آپ نون تاکید ثقیلہ داخل کرتے ہیں یا خفیفہ داخل کرتے ہیں آپ تو واو اور یا کو نہیں گرائیں گے. آپ کیا کریں گے، آپ واو کی ضمیر کو پیش دے دیں گے اور یا کی ضمیر کو آپ زیر دے دیں گے. یہ کام آپ کریں گے. اسی طرح سے امر حاضر میں بھی جو صیغہ ہے امر حاضر کا جمع مذکر مخاطب کا اور واحد مؤنث مخاطبہ کا،
یہاں پہ بھی آپ کیا کریں گے؟ واو اور یا کو نہیں گرائیں گے۔ ذرا ایگزامپلز ملاحظہ کریں۔ اور طبعاً یہ کہاں ہوگا؟ جب مضارع میں یا امر حاضر میں عین الفعل پہ زبر ہو۔ ملاحظہ فرمائیں ذرا، حل یرضون، حل ترضون، حل ترضین۔ یہاں پہ اگر آپ نون تاکید داخل کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ واو کو نہیں گرائیں گے، کیا پڑھیں گے؟ حل ترضون، واو کو پیش دے دیں گے آپ۔ حل یرضون میں حل یرضون پڑھیں گے آپ، واو کو نہیں گرائیں گے، پیش دے دیں گے۔ یہاں پہ بھی آپ پیش دے دیں گے واو کو۔ حل ترضون میں کیا پڑھیں گے؟ حل ترضون۔ حل ترضین میں کیا پڑھیں گے؟ یا نہیں گرائیں گے بلکہ یا کو زیر دے دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ حل ترضا، بلکہ آپ پڑھیں گے حل ترضین، حل حل ترضین پڑھیں گے آپ۔ اسی طرح سے امر حاضر میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ ارضوا میں آپ کیا پڑھیں گے؟ واو نہیں گرائیں گے، پڑھیں گے ارضاون۔ اور ارضی میں کیا پڑھیں گے آپ؟ ارضین، ارضین پڑھیں گے آپ، ارضین پڑھیں گے۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہاں پہ مضارع کا عین الفعل مفتوح ہو، اس پہ زبر ہو، یفعلوا کا وزن ہو، یفعلوا کا ہو، یتفعلوا کا ہو، یا امر حاضر میں ہو، عین الفعل اگر اس پہ زبر ہو اور نون تاکید ساتھ ملانا چاہیں تو تیسرے اور نامے سیغے میں، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب کے سیغے میں، آپ واو کو پیش دے دیں گے، واو ضمیر کو گرائیں گے نہیں، نون تاکید ملاتے ہوئے واو کو پیش دے دیں گے۔ اور 10ویں سیغے میں، واحد مؤنث مخاطبہ کے سیغے میں، مضارع میں واحد مؤنث مخاطبہ کا سیغہ، اور اسی طرح امر حاضر میں بھی واحد مؤنث مخاطبہ کا جو سیغہ ہے، وہاں پہ آپ یا کو گرائیں گے نہیں بلکہ یا کو زیر دے دیں گے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور ابھی تطبیق کے عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ امر حاضر کے سیغہ واحد مذکر اور مضارع مجزوم کے، یعنی واحد مذکر سے مراد جو امر حاضر کا پہلا سیغہ بنتا ہے، اور مضارع مجزوم کے 4 مفرد سیغوں میں، 4 مفرد سیغے کون سے ہیں؟ پہلا، چوتھا اور چوتھا ساتواں چونکہ ایک ہے تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، اور 13واں 14واں، یعنی مثال کے طور پہ یضربو، تضربو جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اور 7ویں پہ بھی آتا ہے، اور اضربو نضربو یہ مفرد کے صیغے شمار ہوتے ہیں۔ مفرد کے صیغوں سے مراد وہ صیغے ہیں کہ جن کے اندر ضمیر بارز نہیں ہوتی، جن کے اندر ضمیر سامنے شو نہیں ہوتی۔ اور مضارع مجزوم کے 4 صیغوں میں لام الفعل گر جائے گا، جیسے ادعو، اقضی، ارضا، لیدعو، لا تقضی، لم نرضا، لم اسعى۔ یہاں پہ دیکھیں آخر سے لام الفعل گرا ہوا ہے۔ ادعو میں واو گری ہے، اقضی میں یا گری ہے، ارضا میں بھی یا گری ہے، لیدعو میں واو گرا ہے، لا تقضی میں یا گری ہے، لم نرضا میں یا گری ہے، اور لم اسعى میں بھی یا گری ہے۔ آگے مضارع مجزوم کے مفرد کے صیغوں اور امر حاضر واحد مذکر کے صیغہ میں جب نون تاکید آ جائے تو لام الفعل لوٹ آئے گا، نہیں گرے گا۔ ادعو ون لا ترمی ین۔ چھٹا قاعدہ، جمع مذکر غائب و حاضر، جمع مذکر غائب و حاضر یعنی تیسرا اور 9واں صیغہ، اور واحد مؤنث حاضر یعنی 10واں صیغہ کے مضارع کے صیغوں اور واحد مؤنث اور جمع مذکر کے امر حاضر کے صیغوں کی تاکید نون کے ساتھ ہونے کی صورت میں اگر ناقص کا عین کلمہ مفتوح ہو، چاہے وہ یفعلوا کا وزن ہو، چاہے وہ یفعلوا کا وزن ہو، چاہے یتفعلوا کا وزن ہو، تو واو اور یا کی ضمیر باقی رہے گی،
واو مضموم ہو جائے گا یعنی واو پہ پیش آئے گی، اور یا مکسور ہو جائے گا یعنی اس پہ زیر آئے گی. جیسے مضارع کے حل ترضون لا یرضون، حل ترضین یہاں پہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، صحیح ہے لا ترضین. اور امر حاضر کے ارضو اور ارضی، یہ ارضی لکھا ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے، ارضی. نون تاکید کے ساتھ حل ترضون لا یرضون، حل ترضین، یہ ترضین کتابوں میں غلط ہے، لا حل ترضین ہے. اور ارضاون اور ارضین ہو جائیں گے. یعنی بتانا چاہ رہے ہیں تیسرے نامے اور 10ویں سیغوں میں اگر نون تاکید آپ ملائیں اور عین الفعل پہ زبر ہو، چاہے امر حاضر میں ہو یا چاہے مضارع میں ہو، یہ واو اور یا گریں گے نہیں، بلکہ واو پہ پیش آ جائے گی اور یا پہ زیر آ جائے گی. اور یہی قاعدے جو ہیں کہتے ہیں ثلاثی مزید فی میں بھی جاری ہوں گے. بتا رہے ہیں یہ قاعدہ مزید فی کے ناقص افعال جو مفتوح العین ہوں، جیسے یتفعل ہے یا یتفاعل ہے، اور نون تاکید کے ساتھ آئیں، ان میں بھی جاری ہوگا. دیکھیں یتعدون، یہ یتعدون لکھا ہے، یہ غلط ہے، صحیح کیا یتعدون. اور تعدو، یتعدون یہ جمع مذکر غائب کا ہے، تعدو یہ جمع مذکر امر حاضر کا ہے. تو نون تاکید کے بعد کیا پڑھیں گے؟ یتعدون. کتاب میں یتعدون لکھا ہوا ہے پیش کے ساتھ، دال پہ پیش ہے، یہ غلط ہے، دال پہ زبر ہوگا. یتعدون پڑھیں گے اور تعدون پڑھیں گے. یہاں پہ بھی تعدون پڑھیں گے، کتاب میں غلط ہے، تعدون دال پہ پیش دی ہوئی ہے کتاب میں، یہ غلط ہے. درست کیا ہے؟ زبر ہے، جیسے کہ آپ کو اسکرین ریکارڈنگ میں بھی شو ہو جائے گا. اسی طرح ثلاثی مجرد میں بھی جاری ہوگا کہ مجہول ہونے کی بنیاد پر عین الفعل مفتوح ہو جاتا ہے. جیسے یدعون اور ترمین، تو نون تاکید کے بعد کیا پڑھیں گے؟ یدعون اور ترمین. آپ کو خلاصہ کروں، انہوں نے علیحدہ بنایا کہ مضارع معلوم میں یہ ہوگا، مزید فی میں یہ ہوگا، مجہول میں یہ ہوگا. خلاصہ کلام آپ کو بتا دوں میں، جہاں پہ بھی مضارع میں یا امر میں، امر حاضر میں، جہاں پہ بھی مضارع میں یا امر حاضر میں عین الفعل پہ زبر ہو، چاہے یفعلو کا وزن ہو، یفعلو کا وزن ہو، افعل کا وزن ہو، یتفعلو کا وزن ہو، کوئی بھی ہو، جب عین الفعل پہ زبر آ جائے گی اور آپ اس صیغے کے ساتھ نون تاکید ملانا چاہیں گے تو جمع مذکر غائب تیسرا صیغہ، جمع مذکر مخاطب نامہ صیغہ، اور واحد مؤنث مخاطبہ 10واں صیغہ. ان صیغوں میں واو اور یا کی ضمیر گرے گی نہیں، بلکہ باقی رہیں گے. واو کی ضمیر کو پیش دیں گے اور یا کی ضمیر کو زیر دیں گے. آج کے درس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے قواعد کو انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.